السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سرگودا سے کلثوم نے۔ کلثوم میری اور سٹوری سینڈر اور لسنر ہے، لیکن آج کافی عرصے کے بعد انہوں نے اپنی ایک سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ کلثوم کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے کزن کی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور اس واقعے کو 1 سال گزر چکا ہے۔ 1 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا کزن ماڑی لک والی سائڈ پہ جاب کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو میرا کزن پہلے موٹر بائک پہ ہوتا تھا، کبھی گاڑی پہ چلا جاتا تھا، کبھی موٹر سائیکل پہ چلا جاتا تھا۔ تو جو بھی آپ کے سرگودا کے لسنر سننے والے ہوں گے، ان کو یہ بخوبی پتہ ہوگا کہ ماڑی لک والی جگہ بہت زیادہ وہ سنسان سی جگہ ہے۔ ادھر اتنی آمد و رفت تو بہت زیادہ، لیکن جو آگے کر کے جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے گاؤں میں، وہ جگہ بہت زیادہ سنسان ہے، بیابان ہے، تو بہت کھلے کھلے میدان ہیں ادھر۔ میرا کزن جا رہا تھا واپسی پہ، اپنی جاب کرنے کے بعد واپسی پہ اس کو دوپہر کے 2 سے 2:30 بج جاتے تھے، مطلب شدید دوپہر کے ٹائم پہ، جس ٹائم آمد و رفت بہت کم ہوتی ہے ایسے علاقوں میں، تو ویسے ہی نہیں ہوتی، تو اس ٹائم پر بالکل کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے، گاڑی چلاتے چلاتے بہت بڑے چٹخل میدان میں ایک عورت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ پہلے وہ عورت کافی دور تھی، کیونکہ وہ اپنی دھن میں آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا، تو وہ اس کے گاڑی آگے اس جگہ پہ لے جاتے ہوئے وہ عورت بالکل کارنر پر آ گئی، اور اس کو بڑی عجیب سی نظروں سے اس عورت نے دیکھا۔ اس کا سر ادھر ہی بھاری ہو گیا، لیکن اس نے اس چیز کو اگنور کر دیا اور وہ گھر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی۔ اس کی امی نے کہا کہ تم کھانا کھا لو، جس پہ میرے کزن نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے، آج مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میرا کزن ہے وہ بہت جولی ہے، بہت مذاق کرنے والی اس کی نیچر ہے، لیکن اس دن وہ بالکل خاموش تھا، وہ بالکل بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کی امی کافی حیران تھیں، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید جہاں جاب پہ جاتا ہے ادھر اس کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ اتنا خاموش ہے، ادروائز یہ اتنا خاموش تو ہوتا نہیں ہے، پھر اس کو کیا ہو گیا ہے۔ شام ہو گئی، وہ ابھی تک جگا نہیں تھا، تو اس کی امی اس کے روم میں گئیں اور انہوں نے اس کو جگانے کی کوشش کی، تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میرا سر بہت بھاری ہے، مجھے سونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے دوپہر سے کھانا نہیں کھایا، اٹھو کھانا کھا لو۔ جس پہ ابھی انہوں نے کھانے کا نام ہی لیا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے واش روم میں جا کر وامٹنگ کر دی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے میڈیسن دی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس میڈیسن سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو طبیعت تھی وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو پھر رات ہو گئی۔ رات کے ٹائم گھر والوں نے اس کو بہت بامشکل کچھ کھانے کے لیے دیا، اور اتنی مشکل سے اس نے اس کو کھایا، اور کھانے کے بعد اس کو ڈاکٹر نے جو میڈیسن دی تھی، اس میڈیسن کو لینے سے وہ سکون سے سو گیا۔ جیسے ہی وہ سویا تو میرا کزن بتاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے کمرے میں سے بہت زیادہ خوشبو آنے لگی، اتنی خوشبو جس خوشبو سے میرا سر اور زیادہ بھاری ہو گیا، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی دوبارہ وامٹنگ آئے گی، اور اس کے بعد 3 سے 4 دفعہ مجھے پھر وامٹنگ آئی۔ میری امی جاگ گئیں۔ میں جب واش روم میں گیا تو ان کو ڈور کھلنے کی آواز آئی، کیونکہ آلریڈی میری طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان تھیں۔ تو جب میرے واش روم کا ڈور کھلا تو وہ گھبرا کر اندر آئیں روم میں۔ مجھے شدید وامٹنگز ہو رہی تھیں، یعنی کہ کلثوم کے کزن کو۔ اس کے بعد میں آ کر لیٹ کیا، لیکن مجھے اتنی سخت میرا سر بھاری تھا اس خوشبو کی وجہ سے، اس خوشبو کی وجہ سے میرا دل خراب ہو رہا تھا۔ اگلی صبح میں دوبارہ جاب پر گیا بڑی مشکل سے، تو میں جیسے ہی جاب پر گیا، واپسی پر میں آیا تو میں نے اسی عورت کو اسی جگہ پر دوبارہ دیکھا۔ میرا کزن بتاتا ہے کہ اس دفعہ اس کی جو آنکھیں تھیں، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں مجھے کھا جائیں گی۔ میرا کزن اتنی مشکل سے گھر تک پہنچا، اتنی مشکل سے پہنچا، اور گاڑی میں اس نے جب ہارن کیا تو وہ گاڑی کے اندر بے ہوش ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے گاڑی کو کھولا، جیسے بھی کلثوم کہتی ہیں اس کو ہوش آئی، گاڑی کو کھولا گیا،
گاڑی کے ڈور نوک کیے گئے، ان کو دروازے کو زور شور سے انہوں نے ایسے کھولنے کی کوشش کی. جب گاڑی کھلی تو اس کے بعد میرے کزن کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی. اس کو اٹھا کر اندر لایا گیا. تو میری جو دادی اماں ہیں انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اس کو کسی مولوی صاحب سے چیک کروائیں. اس کی حالت لے جانے والی نہیں تھی، اور ماشاءاللہ میرا کزن کافی ہائٹڈ اور خوبصورت تھا. ہم لوگ اس ٹائم صرف گھر پہ لیڈیز ہی تھیں. جو میرے کزن کے ابو تھے وہ اپنی جاب پر تھے، تو ہم عورتیں اس کو اٹھا کر نہیں لے کر جا سکتی تھیں. تو ہم نے مولوی صاحب کو کال کی. مولوی صاحب فوراً آ گئے. انہوں نے جب اس کو دیکھا تو پہلے تو وہ خاموش رہے، اور انہوں نے میری خالہ سے کہا کہ جاؤ پانی کا ایک گلاس لاؤ. میری خالہ پانی کا ایک گلاس لائیں. ہم سب لوگ ادھر تھے. جیسے ہی پانی کے گلاس کے اوپر انہوں نے دم کیا تو پانی کے اندر سے بہت گندی غلیظ اسمیل آنے لگ گئی، اور جو پانی کا کلر تھا وہ بھی تھوڑا چینج ہو گیا، اور پیندے میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے خشک مٹی ہے. انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو کسی چڑیل کی بد نظر لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی حالت یہ ہو گئی ہے. میں نے یہ پانی دم کیا، اور اس پانی کی جو حالت ہوئی ہے مجھے اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ اس کو کسی چڑیل کی بد نظر لگی ہے، یعنی کہ وہ چڑیل اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس کے وجود کے اندر نہیں آئی. ابھی تک اس کا جو اثر ہے اس کے خون کے اندر شامل نہیں ہوا. تو اس سے پہلے ہمیں کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس کی جان چھوڑ جائے. لیکن میرا کزن جس ٹائم بھی کلثوم کہتی ہیں ہوش میں آتا تھا تو وہ صرف وامٹنگز کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے بہت عجیب سی ایک خوشبو آ رہی ہے، اور وہ خوشبو سے میرا دل خراب ہو رہا ہے. ہم لوگ اسے ڈاکٹر کی میڈیسن سے سلائے رکھتے تھے، کیونکہ زیادہ وامٹنگ کرنے کی وجہ سے وہ بہت ویک ہو گیا تھا 3 دن کے اندر. اس کے بعد اس طرح ہوا کہ وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کچھ تعویذ وغیرہ دی، اور انہوں نے کہا کہ کوشش کریں کہ یہ جو تعویذ ہیں یہ اس کے روم میں لگے رہیں، کیونکہ جو چیز اس کے اوپر اثر انداز ہو چکی ہے، جس کی بد نظر اس کو لگی ہے، وہ چیز ادھر تعویذ نہیں رہنے دے گی. اسی کے ذریعے یہ تعویذوں کو پھاڑ دے گا. تو آپ اس کے گلے میں تعویذ مت ڈالیں، اس کے جو روم ہے اس کی چاروں دیواروں پر آپ لوگ یہ تعویذ لگا دیں. جب ہم نے چاروں دیواروں پہ تعویذ لگایا تو میرے کزن کی جو آنکھیں تھیں وہ سرخ لال ہو گئی تھی، اور اپنی امی کو یہ کہتا تھا کہ آپ ان تعویذوں کو اتار دیں، مجھے یہ تعویذ اچھے نہیں لگ رہے ادھر. لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ تعویذ نہیں اتارنے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم ان کو اتارو گے تو تمہیں پھر سے وہی خوشبو آئے گی، جس کی وجہ سے تمہارا دل خراب ہو جائے گا. بہت مشکل سے ہم نے اس کو روکا. رات کے ٹائم ایک اس کا جو بھائی تھا وہ اس کے ساتھ سونے لگ گیا کہ کہیں یہ تعویذ نہ اتارتے. اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ اب اس کے جب بھائی اور ابو آ گئے گھر نیکسٹ ڈے، تو انہوں نے اس کو صبح مولوی صاحب کے پاس لے کر جانا تھا ان کے حجرے میں. جب مولوی صاحب کے حجرے میں اس کو لے جانے لگے تو وہ چیز اس کے اوپر حاوی ہو گئی، اور اس کی حالت خراب ہو گئی. اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا. تو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم کیوں چیخ رہے ہو، جس پہ اس نے بتایا کہ ایک بہت بدصورت شکل کی عورت میرے سامنے کھڑی ہے، اور وہ عورت مجھے جان سے مار دے گی. مجھے مولوی صاحب کے پاس مت لے کر جاؤ. جب تک میں اپنے کمرے میں تھا یہ میرے پاس نہیں آئی. تو مولوی صاحب نے کال پر یہی کہا کہ یہ جتنا مرضی کہہ دے کہ اس نے ادھر نہیں جانا، لیکن آپ اس کو میرے پاس لے کر آئیں. مولوی صاحب کے پاس جب ہم اس کو لے گئے تو میری کزن کی اتنی اونچی آوازیں تھیں کہ سارے محلے والوں نے اس کی چیخنے کی آواز سنی، اور بالآخر سب محلے والوں کو پتہ لگ گیا کہ میری کزن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. جب ہم مولوی صاحب کے پاس پہنچے تو راستے میں عجیب سی ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، جس پہ میرے کزن نے کہا کہ وہ دیکھو وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ مجھے جان سے مار دے گی. ہم سب اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ تم صبر کرو. ہم نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا مسجد میں جاتے ہوئے، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے آئے، بے شک میری آنکھوں پہ ہاتھ مت رکھو، وہ مجھے جان سے مار دے گی. جب مولوی صاحب کے حجرے تک ہم لوگ پہنچ گئے تو میرے کزن پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس کو ادھر مسجد کے احاطے میں لٹا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ اس کو مسجد کے احاطے میں لٹا کر 7 مسجد کے پانی اکٹھے کرو. 7 مسجد کے پانی اکٹھے کیے گئے. اکٹھے کرنے کے بعد میرا کزن بے ہوش تھا، اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں تھی. اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ اس پانی کو میرے پاس لے کر آؤ. مولوی صاحب کے پاس ان پانی کو لے کر جایا گیا. 7 مسجد کے پانی کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کے اندر مولوی صاحب نے کچھ دم کیا اور ایک تعویذ ڈال دیا. لیکن میرا کزن سٹل اتنی شدید گرمی میں جو مسجد کا تپتا ہوا صحن تھا اس کے اوپر بے ہوش پڑا ہوا تھا. اس کو دنیا کی ہوش نہیں تھی. وہ اس طرح ہو چکا تھا جیسے کوئی لاغر مریض ہے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ اب اس کے اوپر اس پانی کو پھینکو. وہ ایک پورا کین تھا جو کہ پانی کا ہم نے اپنے کزن کے اوپر گرا دیا.
لیکن میری کزن کو ابھی تک بھی ہوش نہیں تھی۔ وہ اس طرح پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کر رہا تھا کہ جیسے وہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ وہ جب ہوش میں آیا تو یہی کہہ رہا تھا کہ تم لوگ کون ہو؟ اس کی ایسے تھے کہ جیسے یادداشت چلی گئی ہو۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب مولوی صاحب نے اس کو بٹھایا اپنے پاس اور کہا کہ کون ہو تم اور کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو، تو وہ چیز میرے کزن کے اوپر پہلی دفعہ حاضر ہو گئی، اور حاضر ہو کر یہ کہنے لگی کہ یہ ادھر سے سنسان جگہ سے گزر رہا تھا تو میں بھی ادھر سے گزر رہی تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کے ساتھ شرارت کروں، تو اسی شرارت کے چکر میں روز اس کے اوپر اب حاوی ہوا کروں گی اور اس کی جان نہیں چھوڑوں گی۔ میری بد نظر اس کو لگ چکی ہے، کیونکہ اب یہ کسی اور کے قابل نہیں رہے گا۔ جس پہ ہم نے خود اپنی کانوں سے یہ آوازیں سنی، میرے کزن کے اندر اس چیز نے حاضری کر دی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ تم اس غریب انسان سے کیا لوگے؟ یہ اپنے ماں باپ کا بہت اچھا اور فرما بردار بیٹا ہے، اگر تم ایسی کرو گی تو تمہیں اللہ پاک سزا دے گا، تم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس پہ وہ جو جنی چڑیل تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی جان چھوڑ دیتی، لیکن جب یہ اپنے گھر آ کر سویا اور اس کا سونے کا سٹائل ہم نے دیکھا تو میرے قبیلے کے جو باقی لوگ تھے ان کو بھی یہ بہت اچھا لگنے لگا۔ جس پہ مولوی صاحب نے حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس کے سونے کے سٹائل کو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اپنے آگے ایک تکیہ رکھ کر سوتا ہے اور یہ جنات کو بہت پسند ہے۔ جس پہ مولوی صاحب بہت حیران ہوئے اور مولوی صاحب نے کہا کہ تم اس غریب شخص سے کیا لوگے؟ اس کی جان چھوڑ دو، یہ ایک معصوم بچہ ہے اور جاب کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے۔ وہ چڑیل باضد تھی، وہ جنی تھی اور وہ باضد تھی، وہ کہتی تھی کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ مولوی صاحب نے پھر دم درود کیا، پھر پوری سورۃ بقرہ پڑھی، کچھ آیات اور پڑھی اور اس جنی کو کہا کہ تم اب ادھر سے جاتی ہو یا نہیں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جلا دوں۔ جس پہ اس جنی نے کہا کہ میں ایک شرط پہ جاؤں گی، پہلے آپ مجھے پورا قرآن پاک حفظ کروائیں، اور جب تک قرآن پاک حفظ نہیں ہوگا تب تک میں ادھر سے نہیں جاؤں گی۔ اگر ایک دن بھی آپ نے مجھے چھٹی دی یا آپ کے پاس باقی پڑھنے والے لوگ مجھ سے تنگ آ گئے تو میں پھر اس لڑکے کے جسم میں حاضری کر دوں گی۔ مولوی صاحب نے جب اس بچے کو دیکھا، یعنی کہ کلثوم کہتی ہے میرے کزن کو دیکھا، میرا کزن بہت معصوم تھا، تو انہوں نے اس چیز کی بھی حامی لے لی۔ گو کہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ ان چیزوں کو پڑھانا بھی بہت مشکل بات ہے، کیونکہ یہ آگ کے بنے ہوئے ہیں اور ہم نوری چیز کے بنے ہیں اور وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ نوری اور آگ کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ سوری، ہم لوگ مٹی کے بنے ہیں اور وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ بہت مولوی صاحب اب اس چیز کے اوپر انہوں نے حامی تو بھر لی، تو اس چیز نے مولوی صاحب سے باقاعدہ اس چیز کو لکھوایا اور کہا کہ اگر تم اپنے معاہدے سے ذرا بھی ہٹے تو ہم اس لڑکے کو بھی مار دیں گے اور تمہیں بھی جان سے مار دیں گے جب تک تم نے مجھے قرآن پاک حفظ نہ کروایا۔ اور اس لڑکے سے یہ کہہ دو کہ آج کے بعد یہ اپنے آگے سرہانہ رکھ کے مت سوئے، کیونکہ یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، جو بھی شخص جو بھی انسان آگے سرہانہ رکھ کے سوتا ہے اس کے اوپر ہمارے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اس چیز سے وعدہ کر لیا اور پھر مولوی صاحب نے اس کو قرآن پاک حفظ کروایا، اور اس جنی کو جو حفظ کروانے کا ٹائم تھا وہ باقی بچوں سے مختلف تھا، کیونکہ باقی بچے یہ کہتے تھے کہ جب وہ باقی بچوں کے ساتھ ایک دفعہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے اسی ٹائم پر آئی تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ باقی بچوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا وجود بہت بھاری تھا، اس کے جسم کے اندر سے آگ نکلتی تھی۔ باقی بچے جب بھی اس کی موجودگی میں قرآن پاک پڑھنے آتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ آج یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر کوئی آگ کے شعلے گر رہے ہوں، ہمارے جسم کو جیسے آگ لگ رہی ہو۔ تو اس وجہ سے مولوی صاحب نے اس کی ٹائمنگ کو چینج کر دیا اور وہ اس ٹائم پر پڑھنے کے لیے نہیں آتی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے جب اس کو پورا قرآن پاک حفظ کروا دیا تو پھر اس جنی سے مولوی صاحب نے وعدہ لیا اور باقاعدہ لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد کہا کہ اگر اب تم اس بچے کے اوپر آئے تو میں تمہارے خاندان کے بڑے جن کو حاضر کروں گا اور پھر وہ تمہیں خود سزا دے دیں گے۔ پھر اس جنی نے وعدہ کیا، اور وہ ایک مسلمان جنی تھی، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور ابھی تک 1 سال گزر گیا ہے، میرے کزن کے اوپر وہ دوبارہ نہیں آئی، نہ ہی کبھی خواب میں، نہ ہی کبھی اس کو وہ اسمیل آئی ہے، نہ ہی اس کے بعد طبیعت خراب ہوئی ہے۔ وہ پھر پہلے کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے الحمدللہ۔
اور یہ سٹوری تھی لسنرز کلثوم کی جو انہوں نے سرگودا سے شیئر کی. اس میں دیکھیں لسنرز، اس کے کزن کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بیچارہ اپنے راستے سے آ رہا تھا، لیکن آگے سے وہ جو چیز اس کے سامنے آئی، بعض دفعہ یہ چیزیں خود بھی انسانوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، انسان ان کو دیکھ نہیں سکتے، یہ خود جب انسانوں کے اوپر اپنا واضح کرتی ہیں تو انسان بھی پھر اشرف المخلوقات ہیں، وہ آخر انسان ان کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، ان کا وجود بھاری ہوتا ہے، ہم لوگ ان کو نہیں برداشت کر سکتے. تو پلیز آپ سب لوگ جو بھی ایسے سنسان راستوں سے گزرو جہاں دیکھو گے بالکل بھی کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی آمد و رفت نہیں ہے، کسی عورت کو، کسی مرد کو یا کسی بچے کو کھڑا ہوا پائیں تو ان کی بات مت سنیں، اگنور کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر وہ غیر مری مخلوق ہی ہوتی ہے. تو بہت شکریہ کلثوم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا ہے میرے ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر سینڈریلا نے، جو کہ سندھ میں رہتی ہیں. سینڈریلا کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک فرینڈ کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ سٹوری میرے ساتھ میری ایک فرینڈ نے شیئر کی ہے. میری فرینڈ جس ٹیلر لڑکی سے کپڑے سلواتی تھی، یہ اس کی کہانی ہے. وہ بتاتی ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی اس کی ایج اتنی زیادہ نہیں تھی، تو وہ ان کے گھر کے حالات بہت خراب تھے. اس کے بعد اس نے اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر ٹیلر کا کام شروع کر دیا اور بہت اچھے کپڑے سینا شروع کر دیے. تو بالآخر وہ ایک بہت اچھی ٹیلر بن گئی اور اس کے پاس لوگ کہاں کہاں سے آ کر کپڑے سلوایا کرتے تھے. ہم بھی اپنے مہنگے کپڑے اسی سے سلوایا کرتے تھے، یعنی کہ سینڈریلا کی فرینڈ. تو ایک دن ہم لوگ اس کے گھر گئے، ہمیں پتہ لگا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے. ہم لوگ بہت حیران ہوئے اور ہم نے کہا کہ کچھ دن پہلے ہم اس کے پاس آئے تھے تو یہ بالکل ٹھیک تھی، اچانک اس کو ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں چلی گئی. اس کو وہ بالکل ٹھیک تھی. جس پہ اس کی جو خالہ زاد گھر تھیں انہوں نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس کے لیے دعا کرو. ہم نے ان سے جب سارا ماجرا پوچھا تو انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب کہانی ہمیں بتائی. انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے یہ جو ٹیلر لڑکی تھی، اس کو عجیب و غریب کچھ فیلنگز ہوتی تھیں اس کی، یعنی کہ اس کا سر کا بھاری ہو جانا، جسم کا بھاری ہو جانا اور اس کے بعد کام کرنے کو دل نہ لگنا. یہ کافی عرصے سے اس کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ بہت محنتی لڑکی تھی اور اپنے جسم پر جبر کر کے پھر بھی کپڑے سیتی تھی. تو ایک دن اس کو کپڑے یہ سی رہی تھی تو اس کو ایک عورت اور کچھ بچے نظر آئے اپنے گھر میں، جو کہ ان کے گھر میں نہیں تھے. وہ ایک غائبی مخلوق تھی. اس غائبی مخلوق کو دیکھ کر یہ بڑا ڈر گئی اور اس نے شور مچا دیا کہ یہ ہمارے گھر میں کون آ رہے ہیں. بالآخر وہ کچھ بچے اور وہ عورت ایک دیوار میں غائب ہو گئے. اس کے بعد کچھ دن گزر گئے، اس کی طبیعت پھر تھوڑی خراب ہونے لگی، لیکن یہ کپڑے سینا نہیں چھوڑتی تھی. تو ایک دن دوبارہ اس کے سامنے وہی بچے آئے. جب اس نے ان بچوں کو دیکھا تو اس نے ان بچوں سے پوچھا کہ کون ہو تم اور کیوں تنگ کر رہے ہو، کیوں ہمارے گھر میں آ رہے ہو. ان بچوں نے بول کر کہا کہ ہمیں تمہارے اوپر کسی نے چھوڑا ہے، یعنی کہ تمہارے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا ہے. یہ بات اس نے سننی تھی تو یہ ان بچوں کی طرف لپکی. جیسے یہ ان بچوں کی طرف لپکی تو پیچھے سے اس کو کسی نے بہت زوردار دھکا دیا اور یہ اوپر سے نیچے گر گئی. اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے اس کو بہت شدید چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہے. جب ہم نے کسی مولوی صاحب سے پتہ کروایا، کسی اللہ والے سے پتہ کروایا، تو پتہ کروانے پہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ جو ہماری کزن ہے اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے. کوئی اس سے حسد کرتا ہے اور وہ کوئی اپنا ہی ہے ریلیٹیو، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے. ہم لوگ اس کو ہاسپٹل میں پوچھنے کے لیے گئے. اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ کسی کو پہچان نہیں رہی تھی، وہ جیسے اپنے سینسز میں نہیں تھی. بہت علاج کروانے کے بعد جب اس کو گھر لایا گیا، پھر اس کے اوپر تعویذوں کا بہت علاج کروایا گیا. بالآخر جب اس کو گھر لایا گیا تو اس کے جو دونوں ہاتھ تھے وہ الٹے ہو گئے تھے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے پکڑ کے توڑ دیے ہوں، کسی نے پیچھے کر دیے ہوں، اور ایسے اس کی ہاتھ کی ہڈیوں کو توڑا گیا کہ جیسے اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہو اور کسی نے توڑ دیے ہوں زور زور سے ڈنڈے مار کے. تو اس کے بعد ڈاکٹرز کے پاس جب دوبارہ اس کو لے جایا گیا کہ اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب اس کی ہڈیاں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایسے ہڈیاں ٹوٹی ہیں ایک جگہ سے، سارے ہاتھ کی ہڈیاں ایک جگہ سے 3-4 حصوں میں اس کی ہاتھ کی ہڈیوں کو تقسیم کر دیا گیا. اتنا برا کالا جادو اس پر کروایا گیا. پھر اس کے بعد وہ ساری زندگی کے لیے ہاتھوں کی طرف سے اپاہج ہو گئی.
اور وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے قاصر نہ رہی. اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اور بالآخر چارپائی پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ایک بہت اچھی اور بہت کام کرنے والی لڑکی تھی. کسی اپنے نے اس سے اتنا حسد کیا اور اس کی حسد کی وجہ سے اس پہ ایسے کالے جادو کروائے کہ اس کی جان ہی چلی گئی. سنڈیلا بتاتی ہیں کہ میری فرینڈ نے بتایا کہ ہم نے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کے جب ہم نے الٹے ہاتھ دیکھے تو سب محلے والے بھی، سب اپنے جو بھی اسے دیکھنے کے لیے بہت روئے. اس لڑکی کا بہت ہمیں دکھ لگا اور بالآخر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی. یہ کہانی تھی سنڈیلا کی جو انہوں نے سندھ سے بھیجی. تو لسنرز یہ بہت سبق آموز کہانی تھی. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک میسیج اینڈ میں ضرور دیتی ہوں کہ حسد کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اپنی کامیابیوں کو اپنوں سے بھی چھپائیں، غیروں سے بھی چھپائیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہر انسان ہمارا دوست ہے یا دشمن. لوگ دلوں میں کیا کچھ سوچتے ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ کہانی تھی سنڈیلا کی. بہت شکریہ سنڈیلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی تیسری کہانی کی طرف. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میرے ساتھ شیئر کیا ہے رومیسا نے فیصل آباد سے. رومیسا کہتی ہیں کہ آج میں آپ کو مختصر سا واقعہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دن پہلے میں اپنے واش روم میں رات کے ٹائم گئی تو جیسے گرمی بہت تھی، میں نے اپنے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے تو میں نے شیشے میں سے دیکھا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیچھے جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے. میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، پیچھے کوئی وجود نہیں تھا. میں نے دوبارہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے ایک مرد کھڑا ہو جس کے سر پہ بال نہیں ہیں، جس کے آئی برو بھی نہیں ہیں، بہت سفید سا. اب کی دفعہ یہ میرا وہم نہیں تھا کیونکہ ہم لوگوں کا گھر بہت اسیب زدہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ جون سا بھی گھر چینج کر لیں، یہ چیزیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. میں جلدی سے واش روم سے باہر نکلی اور اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی. مجھے بہت شدید گرمی لگ رہی تھی، میرا دل گھبرا رہا تھا. تو میں اپنے روم سے اٹھی اور باہر صحن میں میرے سارے گھر والوں نے چارپائیاں ڈالی ہوئی تھیں. میں ان کے اپنی امی کے پاس گئی چارپائی پہ تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز مجھے مجبور کر رہی ہو پیچھے سے پلٹ کر دیکھنے کے لیے. میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو میرے روم کے واش روم کے پاس ایک گنجا سا شخص کھڑا ہوا تھا جو کہ نہایت خوفناک تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. اس کا قد بہت لمبا تھا. اس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی پیچھے سے دیکھے پیچھے کیا چیز ہے. جب میری امی نے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی چیز نہیں تھی. میری امی نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا یا رات کے ٹائم تم روم میں اکیلی تھی اور تم ڈر گئی ہو تو آدھی رات کے ٹائم واش روم میں یا تمہارا جو واش روم ہے اس کی ونڈو ایک پیچھے ویرانے میں کھلتی ہے، شاید یہ ادھر کی کوئی مخلوق ہو جو تمہارے سامنے آئی ہے. اسی لیے میری امی ہمیشہ رومیسا کہتی ہیں، ہمیں کہتی ہیں کہ لڑکیاں اکیلی مت سویا کریں کیونکہ ایسے لڑکیوں کے اوپر بہت سے جنات حاوی ہو جاتے ہیں. لڑکیاں ہمیشہ یا تو اپنی بہنوں کے ساتھ سوئیں یا اپنی امی کے ساتھ سوئیں. اکیلے سونے کی غلطی کبھی بھی مت کریں. اور اگر کسی کا گھر اسیب زدہ ہے وہ تو بالکل بھی ایسی غلطی نہ کرے اکیلے سونے کی. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ رومیسا نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا اپنا. بہت شکریہ رومیسا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو ضرور اس سے کچھ آپ لوگوں نے سیکھا بھی ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ پسند بھی آئی ہوگی. آپ لوگوں نے ان سٹوری سے کیا سیکھا ہے اپنا فیڈ بیک دیا کریں. اور میری ایک اور لسنر تھیں، ان کا یوشا آئی تھنک ان کا نیم ہے. وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جو میں نے آپ کی چھپکلی سٹوری سنی ہے تو اسی رات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرے روم میں بھی ایک چھپکلی آتی تھی. تو جب میں نے آپ کی سٹوری سنی، کیونکہ وہ جو چھپکلی تھی وہ بہت بلیک تھی اور اس کو دیکھ کر ہی اللہ کی طرف سے میرے میں یہ حس ہے کہ مجھے جنات کا پتہ لگ جاتا ہے. تو اس کو دیکھ کر میں یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ چھپکلی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. تو میں نے میری بیٹی بھی میرے پاس لیٹی ہوئی تھی. اس دن بھی موسم بہت خراب تھا، بارش کا موسم تھا. تو میں نے اس چھپکلی سے کہا کہ اے چھپکلی، اگر تو چھپکلی ہے تو ادھر کھڑی رہ، اگر تو چھپکلی نہیں ہے یا اگر تم کوئی جن ہو تو تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گی. میں نے 3 دفعہ یہ بات کہی. جب میں نے تیسری دفعہ اس بات کو کال کیا، کیونکہ میں نے آپ کی سٹوری میں یہ بات سنی تھی، میں نے تیسری دفعہ چھپکلی کو جب یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ اگر تم کوئی جن ہو تو اس سے پہلے کہ میں تمہیں ماروں تم یہاں سے چلے جاؤ، تو میری تیسری دفعہ یہ بات کہنے پہ وہ چھپکلی خاموشی سے ونڈو کے اندر سے باہر چلی گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ چھپکلی نہیں ہے. ہمارے جو ونڈو ہے عموماً لوگوں کی گھروں کی جو ونڈوز ہیں روم کی وہ باہر ویرانے والی سائڈ پہ کھلتی ہیں. تو ہمارے روم کی بھی ونڈو باہر ویرانے ایک لان ٹائپ سی جگہ بنی ہے اس میں کھلتی ہے.
تو جب بھی میں اس لیزرڈ کو دیکھتی ہوں میں بہت خوف زدہ ہو جاتی ہوں، تو میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر روم سے باہر چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ ایک لیزرڈ نہیں ہے، وہ ایک جن یا جو بھی ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ یوسف ان کا نیم ہے آئی تھنک، انہوں نے شیئر کیا تھا۔ بہت شکریہ یوسف اپنی اسٹوری یہ چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اپنی فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ۔ اور جنہوں نے اپنی سٹوریز کو ابھی تک میرے ساتھ شیئر نہیں کیا تو لسنر ضرور اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کریں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ، اور ڈسکرپشن باکس میں میرا فیس بک لنک بھی ہے، اور کومنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ بالکل کبھی کسی سے حسد نہ کریں۔ جو حسد کرتا ہے وہ خود ہی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اللہ پاک اس کو اور کامیابی دے دیتا ہے۔ اور اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کریں، محبت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ یہ میرا اچھا میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل بھی کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔